اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ آج ہماری تجوید کی کلاس کا سبق نمبر ہے 11۔ تو ابھی تک جو آپ نے ہمارے 10 اسباق دیکھ لیے ہیں، یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ وہ تمام دوست احباب جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ تمام ویڈیوز ایک ایک کر کے ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے، اور آپ سے یہی التماس ہے کہ ان کو دیکھیں اور دوست احباب کو اس کی دعوت دیجئے تاکہ آپ قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں۔ نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو، اور تنوین سے مراد ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو مختلف قواعد رولز ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف حلقی، حروف مستعلیہ، حروف قلقلہ اور اسی طرح دیگر وہ تمام رولز جو ہم نے سیکھ لیے ہیں یا سیکھنے والے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے دوران، اس کی تلاوت کے دوران ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین آپ کے سامنے آئے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ وہاں پر 4 رولز میں سے ایک رول لازمی طور پر اپلائی ہوگا۔ 4 قواعد جو نون ساکن اور تنوین کے قواعد کہلاتے ہیں وہ 4 ہیں۔ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین آپ کو نظر آئے گی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران، نون ساکن یا تنوین آ جائے تو 4 رولز میں سے ایک رول وہاں پر لازمی طور پر اپلائی ہوگا۔ وہاں پر لازمی ان 4 قواعد میں سے ایک قاعدہ آپ کو ملے گا، ایک قاعدے پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو وہ 4 قواعد کیا ہیں، کون سے ہیں؟ وہ ہے اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ آج کی نشست میں ہم صرف اظہار پر گفتگو کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں ان میں سے اظہار کا قاعدہ کیا ہے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر دینا، واضح کر دینا، دکھا دینا، کسی چیز کو، کسی بات کو ظاہر کر دینا، اظہار کرنا، یہ ہے اظہار کا قاعدہ۔ یعنی جب بھی نون ساکن یا تنوین آئے گی تو وہاں پر ہم نے اس نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر دینا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ چھپانے سے مراد ہے کہ اس کو ناک میں آواز کو لے کر نہیں جانا بلکہ ظاہر کر دینا ہے۔ تو یہ ہے اظہار۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے تو اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جن کی تعداد 6 ہے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کیا ہیں اور کتنے ہیں یہ ہم نے سابقہ اسباق میں پڑھ لیا ہے۔ اس کا اعادہ یہاں پر میں دہرائی کے لیے کر دیتا ہوں کہ 6 حروف حلقی ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین ہا اور غین خا۔ یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں جو کہ حلق میں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حمزہ ہا سینے کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے جو حلق کا حصہ ہوتا ہے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، اور غین خا حلق کے سب سے اوپر والے
حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا رول اپلائی ہوگا، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر دیں گے، وہاں پر اظہار کر دیں گے، اخفاء یعنی اس کی ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے۔ تو یہ ہے اظہار، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ اظہار۔ چند الفاظ کی ہم مشق کرتے ہیں جس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ اظہار کا قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ پہلا لفظ ہے من آذینا، من آذینا، نون ساکن ہے، من میں نون ساکن ہے اور آذینا حمزہ ہے، پہلا حرف آذینا میں پہلا حرف حمزہ ہے اور حمزہ حرف حلقے میں سے ہے، لہذا یہاں پر پڑھا جائے گا من آذینا، من آذینا نہیں پڑھیں گے، یہ ہے اظہار، من آذینا، یعنی کہ اس کو نون کی آواز کو نکال دینا، باہر ظاہر کر دینا۔ پھر ہے من خیرن، من خیرن، اس نون ساکن کے بعد خا حرف حلقی میں سے آ گیا، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا، من خیرن۔ من علقن، من علقن، یہ نون ساکن اور اس کے بعد عین، من علقن، یہ ہے اظہار۔ من ہادن، نون ساکن اور اس کے فوراً بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ یہ ہے یہاں تک جو ہم نے من آذینا، من خیرن، من علقن اور من ہادن، یہ ہے نون ساکن کی مشق، یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا۔ اب دیکھیں کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے آ جائے تو وہاں پر بھی اظہار کس طرح ہوگا؟ ملاقن حسابیہ، ملاقن حسابیہ، قاف دو زیر قن، یہ ہے تنوین اور اس کے فوراً بعد ہا حروف حلقی میں سے آ گیا، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا، ملاقن، ایسے نہیں پڑھیں گے، ملاقن حسابیہ۔ اس کے بعد ہے شیء عظیم، شیء عظیم، حمزہ دو پیش ان، شیء میں لفظ شیء اس میں ہے، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان یعنی دو پیش ہے، یہ تنوین ہے، اس کے فوراً بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یعنی اس کی آواز ناک میں لے کر نہیں جائیں گے، شیء عظیم نہیں پڑھیں گے، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ شیء عظیم، شیء عظیم۔ تو یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ اظہار، جو آج آپ نے سیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا، سنا، پڑھا، اس کو یاد کرنے، اس کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔